بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال نبیل صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے جی کہ کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے اور آئے دن قتل و غارت کر رہے ہیں، ایسی صورت میں عوام ڈاکوؤں کو پکڑ کے جلاتی بھی ہے، قتل بھی کرتی ہے، کیا یہ عمل عوام کے لیے جائز ہے؟ کیونکہ انتظامیہ سے یہ ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے۔ میں خود کراچی میں ہوں اور آئے دن قتل و غارت کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ ہمارے ابھی ایک ریلیٹیو تھے، ہماری گلی میں ہی رہتے ہیں، میری بڑی اچھی دوستی ہے، وہ بھی یو کے سے آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی لندن سے آیا ہوا تھا۔ چند دنوں کے لیے کراچی آیا وہ، اور اپنی وائف اور اپنے بچوں کو لے کے یہیں کہیں یو پی کی طرف آئس کریم کھانے کے لیے رات کو وہ نکلے، ینگ لڑکا بالکل، اور ڈاکوؤں نے آ کے موبائل وغیرہ چھیننے کی کوشش کی۔ وہ لڑکا جھکا کچھ اٹھانے کے لیے، اس بیچارے کے پاس تو اسلحہ ہی نہیں تھا۔ ڈاکوؤں نے صرف اس وہم کے شاید یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے، وہیں آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی، یعنی اس لڑکے کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، بیوی اور بچوں کے سامنے ان کا باپ وہیں تڑپ تڑپ کے شہید ہوا ہے، اور بیوی کے سامنے اس کا شوہر۔ سوچیں اس گھر میں کیا قیامت مچی ہوگی۔ یہ ریسنٹلی 2-4 دن پرانا واقعہ ہے۔ ان کا تو سارا دورہ تباہ و برباد ہو گیا نا۔ ایک واقعہ نہیں ہے، ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں، ان کے ٹانگ میں گولی ماری ہے، اس کے بعد پھر کوئی ٹانگ میں گولی، کوئی سر میں گولی۔ اتنا زیادہ یہ ہونے لگا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں خبر آ رہی ہے۔ کراچی تو اتنا بڑا ہے، ہمیں تو اپنے علاقوں کی خبریں آ رہی ہیں خالی، باقی پورے شہر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر بالفرض ڈاکو گرفتار بھی ہو جائے، اول میں 100 میں سے کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو اریسٹ ہوتا ہے، جو پولیس اس کو پکڑ سکتی ہے، ظاہر ہے ہر وقت پولیس تو وہاں موجود نہیں ہوتی، تو لوگ یہ کہتے ہیں 2-4 دن کے بعد وہ چھوٹ کے آ جاتا ہے۔ قانون آپ کا ایسا ہے جو شاید ڈاکوؤں کو زبردست طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے۔ رینجرز والوں سے میں نے بات کی ہے، رینجرز کے جو آفیسرز ہیں ان سے ہم نے بات کی ہے، بھئی یہ کیا بدماشی ہو رہی ہے؟ تو رینجرز کے اختیارات محدود ہیں۔ رینجرز اس بات کی، رینجر جو ہے وہ پابند ہیں کہ وہ ڈاکوؤں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں، پولیس اس کی پابند ہے کہ ڈاکو کو پکڑ کے کورٹ میں لے کر جائے، اور شاید کورٹ اس کی پابند ہے کہ 2-4 دن بعد ان کو چھوڑ دے۔ لگ ایسا رہا ہے، یعنی ہمیں تو نہیں پتا اصل قانون کیا ہے، وہ تو جج صاحبانی جانتے ہوں گے، لیکن جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈاکو صاحب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ دبا کے 150 بندوں کا اور قتل کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ عوام کیا کرے؟ آپ خود بتائیں نا۔ ہم تو لوگوں کو روکتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں مت لو، ڈاکوؤں کو خود قتل نہ کرو، لیکن عوام کہتی ہے کہ ہم خود قتل نہ کریں تو کیا قانون کے حوالے کر دیں ہم اس کو، تاکہ وہ اس کو دوبارہ سے پھر ڈکیتیاں کرنے کا موقع فراہم کرے۔ وہ یہ قتل و غارت کون روکے گا جو ملک میں ہو رہا ہے؟ تو ہمارے منع کرنے کے باوجود لوگ جلاتے بھی ہیں، اور جلانے میں بھی لوگوں کے پاس یہ عذر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی، اس میں ڈاکو جل رہا ہے آگ میں، بڑا ترس آ رہا تھا کہ یار کم از کم جلاتے تو نہیں نا آپ اس کو، لیکن ڈاکو نے جس بندے کو قتل کیا ہوا تھا نا، اس کی بھی واٹس ایپ پہ ویڈیو گھوم رہی تھی، وہ وہیں تڑپ رہا ہے بیچارہ، اس کے سر میں بھی گولی لگی، اس کے جبڑے میں بھی گولی لگی، اور تڑپ رہا ہے۔ خدا کی قسم اس تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ کر دل میں جو رحم کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا تھا نا ڈاکو کے بارے میں کہ اس کو جلایا کیوں، دل چاہ رہا تھا اس کو اور زیادہ جلاؤ۔ تو ہم تو لوگوں کو غیر قانونی کام کی ترغیب نہیں دیتے، ہم تو کہتے ہیں بھائی پولیس ہی کے حوالے کرو، لیکن لوگ بیچارے کیا کریں؟ اب آپ خود سوچیں نا، کیا پولیس کے حوالے کریں اور پولیس پھر کورٹ لے کے جائے، اور کورٹ پھر جو بھی ایک ظاہر ہے جرم ثابت کرنا بھی تو آسان نہیں ہوتا نا، پھر یہ بھی ایک ٹینشن ہے۔ جج کہتا ہے کہ بھائی میں اگر میرے پاس گواہ نہیں ہے، کیونکہ عامی آدمی میں اگر کوئی کورٹ میں گواہی کے لیے پہنچتا ہے، جو لوگ موقع واردات پہ ہوتے ہیں نا، اگر وہ کورٹ میں جا کے گواہی دیتے ہیں تو ڈاکو ان کا نام پتہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہاں سرینا میں ایک نوجوان کا قتل ہوا، میرا بڑا اچھا دوست تھا، وہ موبائل کی اکثر میں اس سے خرید و فروخت جو بھی میرا رابطہ ہوتا تھا، عام طور پہ جب موبائل لینا ہوتا تھا میں انہی سے لیتا تھا، یہاں سرینا میں تھے وہ۔ اس نے کیا کیا، ڈاکو کو پکڑا، مارا نہیں، قتل نہیں کیا، پولیس کے حوالے کر دیا، قتل نہیں کیا، پولیس کے حوالے کیا ہے۔ 1-1.5 ہفتے بعد ڈاکو چھوٹ کر باہر نکلا اور اس لڑکے کو قتل کر دیا کہ تو نے مجھے پولیس کے حوالے کیوں کیا۔ یعنی ڈاکو کا ایسا راج ہے کہ نہ آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہو، نہ آپ کورٹ میں اس کے خلاف جا کے گواہی دے سکتے ہو، کورٹ میں آپ نے گواہی دی ساری زندگی کی ایک ٹینشن کھڑی ہو جائے گی۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس
ڈاکوؤں کو پکڑ کے جان سے مارنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. گورنمنٹ نے چھوڑا نہیں, ہمارا قانون خود لوگوں کو مجرم بنا رہا ہے. اور جلانے کا بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے تو جلانے کے علاوہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, جلانا لوگوں کے دلائل میں دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے, تاکہ میری آواز کسی طرح حکومتی اداروں تک پہنچے کہ آپ خود لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور کر رہے ہیں. لوگ سیلف ڈیفenس کریں گے, لوگ ماریں گے بھی, ہماری باتیں نہیں سنیں گے, لوگ جلائیں گے بھی, جو جس طرح سے لوگوں کو ملے گا اپنا غصہ نکالیں گے. تو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے لحاظ سے کر رہے ہیں, اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ مجبور ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, رینجرز کے اختیارات بڑھانے چاہیے, رینجرز والوں کو چاہیے کہ وہ حکومت سندھ کو چاہیے ان کو اختیارات بھی دیں, اور رینجرز والوں کو چاہیے آن دا اسپاٹ ڈاکوؤں کو قتل کریں. وہ کوئی ان کے لیے رحم کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. خدا کی قسم گھروں میں بہت جنازے اٹھ رہے ہیں, لوگ ٹانگوں سے ہمارے اسٹوڈیو میں ایک لڑکا آیا کرتا تھا جو اکثر میرے بیان کے ایڈیٹنگ وغیرہ اور اس سے ہم مشورے بھی لیا کرتے تھے. کچھ دن پہلے میں اس کے گھر گیا ہوں, وہ بیچارہ لنگڑا ہو چکا ہے, ٹانگ اس کی جو ہے نا وہ گولی لگی ہے اس کے گھٹنے پہ, اتنا بڑا آپریشن ہوا اس کا, جوان آدمی وہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے. تو لوگ پیسے لے جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں, اور جو دوسرے ملکوں سے آتی ہیں, کل ہمارے ایک دوست امریکہ سے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں ذرا کراچی میں, آپ تھوڑا سا, یعنی آپ تو ایک ہوٹل میں بند ہوئے ہیں, تھوڑا سا آپ گھومتے کیوں نہیں, اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے تو گھومے. انہوں نے کہا بھائی میں کراچی میں نہیں, میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ کراچی جیسے شہر میں گھوموں. تو کیا یعنی حالات ہوئے ہیں. تو ہم نہیں کہتے لوگوں کو کہ وہ ڈاکوؤں کو پکڑ کے قتل کریں یا جلائیں, لیکن لوگ یہ کام کریں گے ہم, اور جس کے ہاں کوئی میت ہوگی نا اس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہوگا. تو گورنمنٹ بجائے اس کے کہ لوگوں کو جلانے سے قتل کرنے سے روکے, پہلے گورنمنٹ اپنا نظام درست کرے, ڈاکوؤں کو عبرتناک سزا ہو, رینجرز کے اختیارات بڑھائے جائیں, پولیس کے اختیارات بڑھائے جائیں, آن دا اسپاٹ ڈاکو کو وہ قتل کریں. الحمدللہ کچھ پولیس والے مارتے بھی ہیں, یہاں مقابلہ ہوا کچھ دن پہلے اور پولیس والوں نے ڈاکوؤں کو قتل کیا. وہ ڈاکو بھاگ رہے تھے, پولیس پہ فائر بھی کر رہے تھے, مار دیا پولیس والوں نے. بڑا مزہ آیا, میرا دل چاہ کہ میں ان پولیس والوں کی دعوت کروں. ایک دفعہ تو میں نے دعوت کی بھی تھی, سوراب گوٹ لے جا کے ان کو کھانا وانا کھلایا خوب دبا کے, ہم نے اپنے خرچے پہ الحمدللہ ان کو, یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ گورنمنٹ نے ہمیں کوئی پیسے دیے ہوں کہ جی آپ ان کو موٹیویٹ کریں. تو ہم نے کہا حکومت کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی ہو یا نہ ہو, ہم تو کریں نا. تو کوئی بھی پولیس والا ڈاکو کو مارتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے, میرا دل چاہتا ہے بس کہ اس پولیس والے کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں. تو میں تو لڑکوں سے کہتا ہوں یار کوئی بھی پولیس والا اگر ڈاکو کو قتل کرے نا, اس کا نمبر تلاش کرو, ہم اس کو اپنے طور پر ہم اس کو گفٹ دیں گے, انعام بھی دیں گے, اس کی دعوت بھی کریں گے, اس کو موٹیویٹ بھی کریں گے. گورنمنٹ بھی کرتی ہوگی لیکن ہم تو کریں نا. تو عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے پولیس والوں کو اپریشیٹ کیا کریں جو ڈاکوؤں کو ماریں. ایک پولیس والے نے اگر ایک ڈاکو مار دیا نا, اس کا مطلب 100 انسانوں کو قتل ہونے سے اس نے بچا لیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. مجرم آدمی کو قتل کرنے میں اے لوگو تمہاری زندگی ہے, تمہاری حیات ہے. ان ڈاکوؤں, یہ ڈاکو قابل ترس نہیں ہے, خدا کی قسم. ان پہ جو ترس کھا رہے ہیں نا, 2 تھپڑ اس کے لگانے چاہیے کم وقت کے, کہ تو ان ظالموں پہ ترس کھا رہا ہے جو جوان عورتوں کو بیوہ کر دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں. تو اس لیے عوام جو ہے نا, یہ کام جو ڈاکوؤں کو جلانے والا, پیٹرول چھلک کے آگ لگانے والا, قتل کرنے والا عوام کام جو کر رہی ہے, ہم بالکل اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے, غیر قانونی کام ہے. لیکن اس غیر قانونی کام سے گورنمنٹ اگر لوگوں کو روکنا چاہتی ہے تو پہلے اپنے قانون کو ٹھیک کرے وہ, اس کے بعد لوگ رکیں گے. ورنہ آپ کی باتوں سے, تقریروں سے لوگ رکتے نہیں ہیں, وہ مجبور ہیں. لوگ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں, مجبور ہیں یا نہیں ہے یہ تو میں نہیں ذمہ داری لیتا, لیکن لوگ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں. اچھا بھائی, راستے یا گھر کے درختوں سے پھل توڑ کر کھانا. ادھر راستے میں یا کسی کے گھر میں بہت پھل اور پھلدار درخت ہوتے ہیں. اچھا, ڈاکوؤں کے بارے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں, بعض دفعہ کوئی بے گناہ آدمی کو بھی لوگ پکڑ کے مار دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی کسی سے دشمنی ہے, آپ نے اس کو پکڑا اور مشہور کر دیا ڈاکو 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 ڈاکو, یہ ڈکیتی کر رہا تھا. تو ہمارے یہاں یہ بھی لوگوں میں سینس نہیں ہے کہ وہ تحقیق کر لیں واقعی کر بھی رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا. ایسا بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے, 2 آدمیوں کا ایسے ہی پھڈا ہو رہا ہے, ایک نے مشہور کر دیا یہ ڈاکو ہے, لوگوں نے پکڑ کے اس کو مار دیا, وہ ڈاکو نہیں تھا. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی کسی کو مار رہا ہو تو آپ بھی جا کے غریبی میں شریک ہو جائیں. ہم ایک بچپن میں پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ ایک بندے کو درخت سے باندھا ہوا ہے اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ چور ہے, چور پکڑا ہے. تو سرگودا کا واقعہ یہ.
تو جتنے بھی لوگ وہاں سے گزر رہے تھے نا، ہر شخص تبرکن 2 تھپڑ لگا کے جا رہا تھا. اچھا میں چھوٹا بچہ تھا، میں نے کہا یار یہ پہلے تحقیق تو کرو کہ یہ جو ہے چور ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ کسی نے باندھ دیا، اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ چور ہو، لیکن یہ بھی تو پاسبل ہے کہ چور نہ ہو. لیکن جو بھی گزر رہا ہے نا، جاتے جاتے لوگوں نے کیا کیا کہ تبرکن کہ یار چلو 2 تھپڑ ہماری طرف سے بھی، تھڑاک تھڑاک. جس کو بھی کہیں دنیا میں کسی، یعنی کوئی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جنہوں نے کبھی بھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہوتا، تو وہ کہتے ہیں چلو یار ہم بھی آج ہاتھ اٹھانے کا مزہ لے لیں. تو وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بے گناہ کو کوٹنا پیٹنا شروع کر دیں. دوسرا، یہاں ایک واقعہ ہوا، ایک چور پکڑا گیا اسی محلے میں، لوگوں نے اس کو اتنا پکڑ کے مارا ہے کہ وہ مرنے لگا تھا. تو میں نے اس کو چھڑایا. ڈاکو الگ چیز ہے، چور الگ چیز ہے. ڈاکو وہ ہوتا ہے جو اسلحہ لے کے آتا ہے، چور اسلحہ کے ساتھ تھوڑی آتا ہے. چور کو تو پولیس چترول لگائے، مارے پیٹے، لیکن قتل نہیں کرے. تو بعض دفعہ چور ایک سادہ سا چور ہوتا ہے، اس کو ٹھیک ہے پولیس کے حوالے کریں یا لوگ اپنے طور پر جو بھی اس کو سزا دینی ہوتی ہے، جو کہ غیر قانونی، ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے لیکن لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں نے بتایا. لیکن اس میں قتل وتل تو کسی صورت میں نہیں بنتا چور کا. ہاں تو جو ڈاکو ہے نا، ڈاکو، اس کی سزا اسلام میں قتل ہے. حکومت پر لازم ہے کہ ڈاکو کو قتل کرے. اور اسلام نے کیا، قرآن نے واضح سزا بیان کی ہے، تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے اس کو چوک پہ لٹکایا جائے. یہ حکومت پر لازم ہے کہ یہ حکومت یہ سزا دے ڈاکو کو. اتنی بڑی سزا ہے، اور کیسے دندناتے پھر رہے ہیں ڈاکو. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب سے سیلاب زدہ علاقوں سے بہت سے لوگ کراچی میں آئے ہیں نا، تو بیچارے بہت سارے تو مجبور ہیں، لیکن بہت سارے کرمنل ایکٹیویٹیز میں ان علاقوں میں پہلے سے مشہور تھے، اندرون سندھ یا پنجاب کی طرف. تو وہ جو چور اچکے قسم کے لوگ تھے وہ بھی کراچی میں آ گئے ہیں. بہت سارے تو مستحقین ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو گلے لگانا چاہیے. لیکن ایک ڈاکوؤں کی بھی ایک پوری کھیپ جو ہے نا وہ کراچی آ گئی ہے. اس کے بعد سے یہ جو ڈکیتی کے واقعات ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو خدا را حکومت ایکشن لے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، ورنہ لوگوں کا قتل بہت ہو رہا ہے اور بہت زیادہ کراچی کے حالات خراب ہو گئے ہیں.